حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان قربتیں جو ہیں وہ دوریوں میں بدل گئی ہیں یا نہیں، اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اس کا بہت شور ہے۔ اس کی حقیقت میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پر کس طاقتور حلقے کو وضاحت جاری کرنی پڑی ہے، اور یہ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان آئیڈیل ریلیشن شپ تھا، اور تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جاری تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت نے ملتان کے کسی اہم جگہ پر یا ادارے میں ایک تقریر کی۔ اس تقریر کا متن یہ تھا کہ ہم جب کسی بھی صوبے میں جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح امریکہ کے طرز پر کام ہو رہا ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور صوبے جو ہیں وہ امیر لک دیتے ہیں، یعنی کہ وہ امیر احساس دلاتے ہیں۔ جب ہم وفاق میں آتے ہیں تو وفاق کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہوتا، وفاق میں جو ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ وفاق جو ہے وہ آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، دنیا سے قرضے اٹھا کے تو صوبوں کو دے دیتا ہے، اور صوبے جو ہے وہ شاہ خرچیاں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے 2000 ارب کی منی لانڈرنگ بھی ہوئی جس میں سیاستدان ملوث ہیں اور کرپشن بھی ہوئی۔ تو یہ تقریر میں ایک اور لفظ یوز کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان سسٹم میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سارے عمران خان موجود ہیں جو سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ہم سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم گرین پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، پر سیاستدان جو ہیں وہ گرین پاکستان نہیں بننے دیتے، یعنی کہ نہریں نہیں نکلنے دیتے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اشارہ سندھ کی طرف ہے اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی طرف ہے۔ اب اس تقریر کے جواب میں ایک وزیر دفاع ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ اے ڈی سی آر والی سٹوری علیحدہ ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں۔ وہ ٹویٹ یہ کرتے ہیں کہ تمام بیوروکریٹس جو ہیں وہ لوٹ کے کھا گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بچا کچا ان کا بیچارے سیاستدان کھاتے ہیں، اور پرتگال میں اتنے چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہو گئی۔ اب رولا کیا ہے؟ اب نون لیگ نے ایک سٹیٹ فارورڈ موقف لے لیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آپ پہلے یہ جو سیاستدان جن پہ ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے، ان کے حوالے سے آپ جو بھی بات کرتے ہیں، اس دفعہ سیاستدان مظلوم ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں وہ طاقتور ہیں، اور بیوروکریٹس وہی ہیں جنہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد پوسٹ آؤٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، اور یہ ان کے ہی منظور نظر افسران ہیں جنہوں نے ان کو پوسٹ آؤٹ کیا تھا۔ تو ان افسران کی بھی انکوائری کی جائے۔ اگر اے ڈی سی آر کو گرفتار کرنا ہے سیالکوٹ کے، تو پھر یہ سارے افسران کو گرفتار کر کے وہ 2000 کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کی ریکوری کی جائے۔ اور وہ ایک کریکٹر جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، علی سہیل ورک کاموں کی والا، جس کے ذریعے الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے تمام انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئی، اور پاکستان کے بہت زیادہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس کے ذریعے انویسٹمنٹ کرتے ہیں پرتگال میں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے بچوں کو شفٹ کر لیتے ہیں اور وہاں بڑا اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں۔ پرتگال کا پاسپورٹ خریدا جاتا ہے، پاسپورٹ خرید کے تو اس سے دنیا میں ٹریول کیا جاتا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس پہ ذرا ویزا لگنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح پرتگال کے پاسپورٹ پہ انٹریز ہیں بہت ساری۔ پرتگال ایک ترقی یافتہ ملک نہیں ہے پر یورپ کا حصہ ہے، اس کے لیے شنزن کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انویسٹمنٹس ادھر کی جاتی ہیں۔ اب حال ہی میں ایک پنجاب کے طاقتور ترین ادارے کے سربراہ جو آج کل طاقتور سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ترکیہ میں جو انویسٹمنٹ تھی وہ تقریباً $25 ملین، وہ ساری انویسٹمنٹ وہاں سے اٹھا کے پرتگال شفٹ کی ہے۔ وہ موصوف جو ہیں کچھ عرصہ پہلے چھٹی لے کے یہاں سے دبئی گئے تھے، دبئی سے ترکیہ گئے تھے، اور ترکیہ سے
پرتگال گئے تھے اور اپنی سیف انویسٹمنٹ کر کے آئے تھے بذریعہ علی سہیل ورک۔ اچھا، یہ ساری صورتحال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ ڈان لیکس ہوا تھا نواز شریف کے پچھلے دور میں، اس میں وہ ڈان لیکس پہ اس وقت کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کو معافی چاہتا ہوں، قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا اور پرویز رشید سے جو ہے استعفیٰ لیا گیا تھا، طارق فاطمی سے بھی شاید استعفیٰ لیا گیا تھا۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ایک ڈان لیکس کی وجہ سے ایک دم ایک صفحہ جو سیم پیج تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے، کچھ حلقے خواجہ آصف کو یہ زور دے رہے ہیں کہ خواجہ آصف کو مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے ڈائریکٹ للکارا ہے اور ایک نیریٹو پہ کاؤنٹر بیانیہ دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے صدر جو ہیں میاں نواز شریف، ان سے خواجہ آصف صاحب ملے بھی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ خواجہ آصف کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ملک کے طاقتور ترین ادارے یعنی کہ آئی ایس پی آر کو اس پہ وضاحت پیش کرنی پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، ان کے درمیان آئیڈیل ریلیشن شپ ہے اور ان کے درمیان کوئی اختلافات موجود نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر جب ایسے بیان دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تلخی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔